جب آپ نے گھر کہا تھا میں غزہ جا رہا ہوں تو گھر والوں کی کیا صورتحال تھی؟ جب حکومتیں فیل ہوگی تو لوگ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون سے بارڈر ہیں, کیا پانی ہے, کیا چیزیں ہیں, وہ غزہ کی طرف نکل پڑے. ابھی تک 1600 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے. غزہ کن کا؟ ہمارا. مسجد اقصیٰ کن کی؟ ہماری. فلسطین کن کا؟ ہمارا. لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. آپ اس وقت موجود تھے وہاں پہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جب حملے ہو رہے تھے؟ ایک حملہ ہوا ہے تیونس کے ساحل پہ, ہم سب لوگ تیونس میں تب موجود تھے. اور دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ گریس کے پانیوں کے درمیان ہوا ہے. سسلی اور اٹلی کو کراس کیا ہے اور ہم گریس کی طرف جا رہے تھے تو بہت خطرناک سمندری طوفان آ گیا. ہمیں پولیس نے, ہمارے رشتہ داروں نے, لوگوں نے, ہر جگہ دوستوں نے ہمت تو دلاتے تھے سارے لوگ, لیکن طنز کرنی یار تینوں اتنا شوق ہے فلسطین جان دا تے اوتھے جا, ایتھے اسلام آباد اپنے ملک چ کیوں تو ہی کھلوتے رہے. سلام, خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں میرے دل کے قریب بڑی شخصیت ہے جو موجود ہے, ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب. آپ نے انہیں سوشل میڈیا پہ ان کا نام گردش کرتے دیکھا ہوگا کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جہاں پاکستان کے وہ ہیروز جاتے ہیں وہیں ڈاکٹر اسامہ ریاض بھی ہوتے ہیں. ان سے جانیں گے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں امدادی سامان کون کون سا تھا, اس کے بعد اس وقت سینیٹر مشتاق کی کیا صورتحال ہے, اور باقی جو ساتھی تھے کچھ ساتھیوں کی خبر ہے کہ شاید وہ قطر پہنچ گئے ہیں, ان کے بارے میں کیا معلومات ہے, اور سارا جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے ان کے جتنے بھی دنیا بھر سے لوگ آئے تھے ان کی کیا صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. نو ڈاؤٹ آپ پاکستان کا فخر ہے, امت مسلمان کا فخر ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے گھر کہا تھا کہ میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں غزہ جا رہا ہوں تو گھر والوں کی کیا صورتحال تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ, جو موضوع پاکستان کا نہیں, اسلام کا نہیں, ایک انسانیت کا موضوع ہے, اور 24 لاکھ لوگ جن کی آپ آواز بنے ہیں جو بے یار و مددگار غزہ کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں, تو اس کا شکریہ. میں تعارف سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے سٹارٹ کرتا ہوں کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک انسانی طریق کا پہلا واقعہ یہ ہوا ہے کہ 45 سے زائد ممالک کے لوگ, جب حکومتیں فیل ہوگی تو لوگ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون سے بارڈر ہیں, کیا پانی ہے, کیا چیزیں ہیں, وہ غزہ کی طرف نکل پڑے. اور الحمدللہ بطور پاکستانی ہم 6 لوگ, الحمدللہ یہ پاکستان کی بھی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح 6 لوگ جا کے غزہ کی طرف جائیں. اور جو آپ نے پوچھا کہ گھر والوں کے کیا تاثرات تھے, تو الحمدللہ میری والدہ نے شروع سے ہمیں یہ کہہ کے بڑا کیا ہے کہ صدقے یا رسول اللہ. تو ہم تو الحمدللہ ہماری جانیں, ہمارا ماں باپ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دین, ان کی امت سب پہ قربان ہے. تو ان کے تاثرات بڑے الحمدللہ خیر والے تھے اور انہوں نے بڑی ہمت دلائی. اور دوسرا جب ہم غزہ کی طرف دیکھتے تھے تو بطور ڈاکٹر میرا اس پورے قافلے میں شرکت کرنا کیوں اہم تھا, میں کیوں گیا غزہ میں. اس سے اہم سوال ہے میں کیوں غزہ میں نہ جاتا. ابھی تک 1600 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے. اور وہ بچے, میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی سوئی چبھے اور آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے, اور اس جدید دور میں جب بچوں کی ٹانگیں اور بازو اینستھیزیا کے بغیر ان کے آنکھوں کے سامنے اور ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا, اس کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں, تو کیا جذبات ہوتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری ٹانگ بازو کاٹو اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور اس جدید دور میں جب ایک کلک کے فاصلے پہ ہمارے گھر کے اندر پیزا برگر ہمارے ڈور سٹیپ پہ آ جاتے ہیں, اور اس میں غزہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, تو ایک عالمی قافلہ اٹھتا ہے جس کی قیادت مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں 60 to 70% جو قیادت تھی, جو لوگ تھے, وہ غیر مسلم تھے. غزہ کن کا؟ ہمارا. مسجد اقصیٰ کن کی؟ ہماری. فلسطین کن کا؟ ہمارا. لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایک 22 اور 23 سال کی لڑکی گریٹا, جس نے پوری دنیا میں, اور وہ 2025 میں پہلے بھی گئی تھی, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اب دوبارہ تم آؤ گی تو ہم تجھے دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے, اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے. لیکن پہلے وہ ایک کشتی انہوں نے روکی تھی, اور وہ جب اگلی مرتبہ گئی اس نے 45 ممالک سے 50 سے زائد قافلے اپنے لے کے غزہ کی طرف نکل پڑی. اور جب ہمارے پہ ڈرون حملے ہوئے
یقین مانے آپ اس وقت موجود تھے وہاں ہم پہ وہاں گلوبل ہم سموتھ فلوٹیلا میں جب ہم حملے ہو رہے تھے؟ ایک حملہ ہوا تیونس کے ساحل پہ، ہم سب لوگ تیونس میں تب موجود تھے، اور دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ گریس کے پانیوں کے درمیان ہوا ہے، ہم ادھر موجود تھے. تو یہ حملے کس طرز کے ہوتے تھے؟ یہ کیا ہوتا ڈرون تھا؟ حملے ہوتے تھے، ساؤنڈ بمس تھے، کچھ کیمیکل بم پھینکے جاتے تھے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے. یعنی ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں کہ کسی کوئی جان لینا ہوتا تھا، ان کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہوتا تھا کہ لوگ رک جائیں. اور یقین مانے جب حملہ ہوتا تھا جذبہ اور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا. لیکن اس میں ایک بڑی چیز دیکھنے والی ہے. جب ہمارے پہ ڈرون حملے ہوئے ہم نے OIC کی طرف دیکھا، ہم نے مسلمانوں کی طرف دیکھا، ہم نے عالم اسلام کی طرف دیکھا، ہم نے پاکستان کی طرف دیکھا کہ ابھی اعلان ہوگا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کوئی بحری بیڑے بھیج رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ابھی کوئی فوج تعینات کر رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کسی مسلم ممالک نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دکھایا، اور گریس، اسپین، اٹلی غیر مسلم ممالک ہو کے ہماری حفاظت کے لیے انہوں نے بحری بیڑے بھیجے. اور جن کی طرف ہم دیکھ رہے تھے OIC کب بنی تھی؟ OIC بنی تھی جب بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا، جب بیت المقدس پہ آگ لگی اور اس کے جواب میں یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن ہم نے سب نے دیکھا کہ وہ خاموش رہے اور غیر مسلم بھائی انسانیت کی بنا پر بازی لے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، GSF گلوبل سموتھ فلوٹیلا، اس میں کون کون سا امدادی سامان تھا؟ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ہر کشتی کے اندر انہوں نے ایک باکس میڈیسن کا رکھا تھا، یعنی بڑے بڑے باکس ہوتے تھے جس میں انستھیزیا کا سامان تھا، پھر اس کے علاوہ فارمولا ملک تھے، پھر اس کے خشک راشن تھا، پھر پینے کا صاف پانی تھا. اور یہ ساری چیزیں فارمولا ملک اور یہ چیزیں ان کی اہمیت ہمیں شاید نہیں ہے، اس کی اہمیت غزہ والوں سے پوچھیں. اور یہ سارا سامان ہم لے کے جا رہے تھے غزہ والوں کی طرف، اور پورے قافلے میں 22 ڈاکٹر تھے، اور الحمدللہ 550 سے زائد لوگ تھے اور 22 ڈاکٹر تھے. اور بطور پاکستانی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بطور ڈاکٹر ان 22 لوگوں میں سے الحمدللہ شامل تھا جنہوں نے لسٹیں بنائی، کون سی میڈیسن جانا چاہیے، بے ہوشی کا سامان جانا چاہیے، پین کلرز جانے چاہیے، آپریشن تھیٹر میں جو پیری آپریٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ جانی چاہیے. تو زیادہ ہمارا فوکس 3 چیزوں پہ تھا: بچوں کے لیے فارمولا ملکس اور ان کے لیے خوراک، بڑوں کے لیے خشک راشن اور ادویات جس میں پھر پین کلرز، اینٹی بائیوٹکس اور مختلف میڈیسنز شامل تھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ فلوٹیلا میں جا رہے تھے، جو کارواں جا رہا تھا، تو راستے میں کیا صورتحال کیا ہوتی تھی؟ یقین مانے کہ جب ہم غزہ کی طرف جاتے تھے کشتیوں پہ ہمارا دل کرتا تھا ہم اڑ کے ابھی 1 سیکنڈ بھی نہ لگے ہم غزہ پہنچ جائیں. جذبات ایسے ہوتے تھے کہ دن رات ہم وقت نہیں تھا گزر رہا کہ ہم کیسے غزہ پہنچ جائیں. لیکن جب ہم یہ پورا قافلہ بڑا ماشاءاللہ پورا اسرار رہا ہے، اس میں بڑے بڑے ہم نے راز بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھے اور بڑے بڑے معاملات دیکھے کہ ہر منزل پہ جا کے وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے واپس جانا ہے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا دیتے تھے اور کہتے تھے اگر آپ نے واپس جانا ہے تو آپ چلے جائیں. ہر منزل پہ وہ ہمیں پوچھتے تھے، مجال ہے ایک بندہ بھی واپس جائے. پھر جب ہم سسلی کے قافلے، ہم نے سسلی اور اٹلی کو کراس کیا ہے اور ہم گریس کی طرف جا رہے تھے تو بہت خطرناک سمندری طوفان آ گیا. اور سمندری طوفان کے تحت ہماری کشتیاں سیدھی تھی اور ہواؤں کا رخ اس طرف تھا، اور ہماری جو کشتی تھی وہ سب سے خستہ کشتی تھی جس میں پیر مظہر شاہ صاحب بھی شامل تھے. تو ہواؤں کے بہاؤ کی وجہ سے ہماری کشتی ہمارے قافلے سے جدا ہو گئی، کیونکہ وہ سیلنگ بوٹ تھی، موٹر بوٹ نہیں تھی. تو جب قافلے سے جدا ہوئی تو 6 سے 7 گھنٹے ہم جن موجوں میں رہے، اور ایک تو ہم اپنے قافلے سے الگ ہو گئے، دوسرا ہمارا انجن ادھر کام کرنا بند ہو گیا. اور 4 نکے ہوتے ہیں جن پہ انجن کھڑا ہوتا ہے، اس میں سے ایک نکا ٹوٹا اور انجن اس طرح بار بار آگے پیچھے جا رہا ہے، اس میں موبلائل گر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نیلا آسمان ہے، نیچے نیلا پانی ہے، اور انجن کام کرنا چھوڑ گیا. سمندری لہریں بہت زیادہ تھیں، اور جو سولر پلیٹس تھیں ہماری 3 میں سے 2 وہ بھی ٹوٹ گئیں. اور اللہ تعالیٰ سے بس رابطہ قائم تھا، لیکن جو GPS سگنل اور ٹیم سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم سب لوگ ذہنی طور پہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم غزہ نہیں جا سکے لیکن قیامت والے دن ہم اس شرمندگی سے تو بچ جائیں گے جو حوض کوثر پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میری امت کے لیے کیا کیا، ہم نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن اس رستے پہ جاتے ہوئے ہم نے شہادت دے دی. لیکن الحمدللہ پھر ایک کشتی فلوریڈا وہ بھی اسی طرح قافلے سے جدا ہوئی تھی، وہ ہمارے پاس پہنچی. اور یہ معجزانہ طور پہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ اب ہم پاکستان واپس جائیں گے، اب ہم غزہ واپس جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ تھا کہ اگر ادھر شہادت ہوتی ہے تو ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں، ہمارے جسم ہیں، وہ بھی پاکستان نہیں جا سکیں گے. لیکن وہ کشتی پہنچی اور اٹلی کی نیوی نے ہمیں ریسکیو کیا.
اور پھر ہم ادھر کھڑے رہے 3 دن. ہم نے انتظار کیا کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی کشتی ملے, ریپیئر کروائیں, لیکن گلوبل اسموتھ فلوٹے لگا. ایک تو قافلہ بھی آگے جا چکا تھا اور ادھر جو کشتی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنا سفر کا آغاز کر سکیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں افسوس کے ساتھ واپس آئے ہیں, لیکن اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم دوبارہ غزہ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سینیٹر مشتاق, جی آپ ان کے یار سفر ہیں, بالکل ایسا. تو سینیٹر صاحب کیسی کیفیات تھی ان کی؟ ہم نے تو پاکستان میں, نو ڈاؤٹ آپ بھی پاکستان میں بہت کام کیا آپ نے, غزہ کی بات ہو تو آپ روڈز پہ ہمیں ملتے تھے, اور سینیٹر صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی, وہ روڈز پہ ملتے تھے. تو کوئی ایسی بات جو ڈاکٹر صاحب کو کہی ہو, سینیٹر صاحب نے, جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ سینٹر صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم نے تب تک شہید نہیں ہونا. کہتے شہادت کی خواہش تو ہے ہم سب کی, تب تک شہید نہیں ہونا جب تک 2 کام نہ کر لیں. ایک کام کہ ہم بیت المقدس میں جا کے نماز نہ پڑھ لیں, اور دوسرا فلسطین کو آزاد نہ کروا لیں. اور یہی ان کی کوشش رہی ہے. سینٹر مشتاق صاحب اور ان کے پورے خاندان کی جو قربانی ہے, عظیم قربانی ہے. ایسا خاندان پورے پاکستان میں نہیں ہم نے دیکھا کہ جب بھی غزہ کی بات ہوئی اپنے بیٹی اپنی بیوی کے ساتھ روڈ پہ ہوتے تھے. اور جو ابھی عید گزری ہے اس سے 1 دن پہلے بھی یہ جیل کے اندر تھے. اور کن کے لیے جیل کے اندر تھے؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو سینیٹر ہوتے ہیں, ایکس سینیٹرز ہوتے ہیں, وہ تو اپنی زندگی کے یہ آرام دہ اور پروٹوکول اور یہ عیاشیوں میں بھی گزار دیتے ہیں. لیکن ایسا مرد کلندر ہے کہ پہلے پاکستان میں فلسطین کی آواز بنتے رہے, اور اس عمر میں غزہ کی طرف نکل کے, جدھر یہ بھی نہیں پتا کہ واپسی کا سفر ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور پورے سفر میں ہم سب کو یہی بتاتے رہے کہ ہمیں کہتے رہے کہ ہم نے انشاءاللہ تب تک غزہ جاتے رہنا ہے جب تک یہ ہم 3 کام نہ کریں. سب سے پہلے غزہ کا محاصرہ نہ توڑیں, دوسرا اس نسل کشی کو کم نہ کر لیں, اور تیسرا ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش نہ کر لیں. اور سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنا وعدہ وفا کر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا یہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کے لیے جان ہوتی ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو یہودیوں کے حوالے کر لیا, اس سے بڑھ کے ہمارا قوم کا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ انہیں کہا جاتا تھا جب پروٹیسٹ کے لیے نکلتے تھے, جاؤ غزہ جاؤ. ہم سب کو, پوری ٹیم کو ایک تانا ملتا تھا, لیکن الحمدللہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا نے وہ تانا دور کر دیا. ہمیں پولیس نے, ہمارے رشتہ داروں نے, لوگوں نے, ہر جگہ دوستوں نے ہمت تو دلاتے تھے سارے لوگ, لیکن طنز کرنے کی, یار تینوں اتنا شوق ہے فلسطین جان دا, اوتھے جا, ایتھے اسلام آباد اپنے ملک چ کیوں تو ہی کھلوتے رہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم چلے گئے. اور فواد چودھری ایک موقع پہ آپ نے دیکھا پاکستان میں ہائپ کریٹ ہوئی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ پاسپورٹ اگر آپ جمع کروا دو اور ہم غزہ بھیجتے ہیں. تو دیکھیں فواد چودھری صاحب, آپ ہمیشہ ایک بیان بھی نہیں ان کا ہے, آپ بڑی انسانیت کی, اور کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں, لیکن گلوبل اسموتھ فلوٹیلا جس کو آپ طنز کرتے تھے کہ مجھے پاسپورٹ جمع کرواؤ, الحمدللہ ہم غزہ پہنچ گئے اور سینٹر مشتاق صاحب نے وعدہ وفا کر دکھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سینٹر صاحب کیسے گرفتار ہوئے تھے, کیا صورتحال ہے؟ آپ سے ویسے کچھ لوگ ابھی بھی رابطے میں ہوں گے, تو صورتحال کیا آپ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی؟ سینٹر صاحب ہوا یہ کیا تھا کہ ہم نے 3 زونز بنائے تھے جو ہمارے لیے جو ڈینجر زون تھے نا, وہ 2 تھے. ایک اورنج لائن جب انٹرنیشنل واٹر اور غزہ کے پانیوں کے درمیان رستہ تھا, پھر جو غزہ کے اندر رستہ تھا جو ریڈ ایریا تھا, ہائی الرٹ ایریا تھا, جس میں خدشہ تھا کہ ادھر ہمیں وہ اریسٹ کر لیں گے. تو سینٹر صاحب کی کشتی اور پورا قافلہ جیسے ہی وہ ریڈ الرٹ یا جو ریڈ زون تھا اس میں پہنچا, تو انہوں نے کچھ کشتیوں, ہر کشتی کے ساتھ مختلف چیزیں کی, اور یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. کسی پہ انہوں نے پانی کی سپرے کی تاکہ ان کو ڈرایا جائے, کسی پہ وہ روشنی شدید ڈالی تاکہ ان کو پریشان کیا جائے, اور کسی کو انہوں نے ڈرانے کے لیے ان پر گن سامنے کر لی. دیکھیں ان کو تو کوئی نہیں تھا پتا, اور ہمیں ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا. یہ بڑی اہم ہے. جب سینٹر صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غزہ کے پانیوں میں ہوئی ہے الحمدللہ, اور ہمیں ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا کہ اگر آپ کو وہ کوئی بھی آپ پر تشدد کرتے ہیں, اوپر کیمراز لگے ہیں, آپ نے ایسے بیٹھے رہنا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے. اور سینٹر صاحب نے بھی ایسے کیا, یعنی ذہنی طور پہ آپ کو تیار کر دیا گیا تھا, آپ پر تشدد ہوگا, آپ کو گرفتار کیا جائے گا, ماریں پڑیں گی, یہ سارا کچھ آپ کو پہلے بتا دیا. یہ ہماری 3 دن تیونس کے اندر ٹریننگ ہوئی تھی جسے نان وائلنٹ ٹریننگ کہتے تھے, کہ اوپر آپ کے کیمرہ لگا ہوگا, پوری دنیا کو کیا پیغام جائے گا جو سینٹر مشتاق صاحب نے دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں, ہم پرتشدد نہیں ہے, ہم پیسفل ہیں, نان وائلنٹ ہے, اور اگر آپ ہمیں ماریں گے ہم اپنی جان دے دیں گے, اگر آپ ہمیں گرفتار کریں گے ہم گرفتار ہو جائیں گے, اگر آپ ہمیں پانی میں ڈبو دیں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں, لیکن غزہ جانے سے ہم تب تک نہیں باز آئیں گے جب تک انشاءاللہ یہ حصار توڑ نہ لیں. تو یہ ہماری ٹریننگ کا پہلے حصہ تھا. اسی طرح سینٹر مشتاق صاحب نے بھی جب ان کو گرفتار کیا گیا, پہلے ان کی کشتی پہ وہ آئے ہیں, انہوں نے پہلے کہا ہے,
اور یہ بڑی کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. جب اسرائیلی کشتیاں اپروچ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ غزہ کے پانی میں انٹر ہو گئے ہیں, اب پانی کن کا, یہ تو فلسطینی ہو گئے, تو آپ رک جائیں, ادھر سے واپس چلے جائیں. تو ادھر بڑی امپورٹنٹ ادھر سے اسٹیٹمنٹ گئی ہے جو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی طرف سے گئی ہے کہ یہ تو جنگ زدہ علاقہ ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے عالمی گنڈا ڈکلیئر کیا کس کو, نتن یاہو کو, اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق, جنیوا کنونشن کے مطابق, یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے علاقے میں جدھر غیر قانونی حصار ہے, جدھر ایک جنگ زدہ علاقہ ہے, ادھر لوگ, فلوٹیلا نام اس کا ہے کہ انسانی امداد خوراک لے کے آپ انٹر ہو جائیں. تو ان کا جواب بھی یہی آیا. اور یہ مرد حر جو ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا, انہیں کہا کہ آپ قابض ہیں اور آپ غزہ والوں کے لیے جو نسل کشی کر رہے ہیں, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ایک غیر قانونی کام کر دیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو انٹرنیشنل گنڈا ہے, کسی ملک پہ, کسی اسلامی ریاست نے, اب اس پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کو امداد جاتی ہے وہ کیا جا رہی ہے. اٹلی کے ساحل پہ جو انہوں نے کشتیاں روکی ہیں وہ کیا کشتیاں تھیں, وہ جنگی اسلحہ لے کے جا رہا تھا ادھر. اور دنیا پوری اسرائیل کو کیا بھیج رہی ہے, اسلحہ. ہم امداد لے کے جا رہے تھے, ہم امداد نہیں لے کے جانے دے رہے. اور یہی پیغام انہوں نے دیا کہ آپ قابض ہیں, ہم تو آئیں گے, ہم نہیں رکیں گے. اور سب پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ نہیں رکے اور انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور اغوا کر لیا گیا. اچھا, کوئی شہید بھی ہوا ہے؟ شہادتوں کی خبر نہیں ہے, لیکن یہ خبر ضرور تھی کہ 2 کشتیوں نے حصار توڑا ہے. ایک کشتی حصار توڑ کے دیر البلا کے پانی کے بالکل پاس تھی, اور ایک کشتی حصار توڑ کے واپس آئی سائپرس, جس میں ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ سید عزیر نظامی بھی شامل تھے. اور سید عزیر نظامی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. جب ہمارے 6 ہمارے پاکستانی وفد میں لوگ تھے تو 3 کا نام آ گیا, کیونکہ 2 ایک ایکس سینیٹر تھے, ایک منسٹر تھے, اور بطور ڈاکٹر انہوں نے مجھے شمولیت دی. اور 3 لوگ جس میں اسماعیل خان صاحب تھے, اسماعیل بھائی تھے, اور مفتی خطیب صاحب تھے, اور یہ تھے سید عزیر نظامی. جب عزیر بھائی کا نام نہیں نہ آیا, اللہ تعالیٰ خوش ہو ان سے, یہ اونچی اونچی رونے لگ پڑے. باقی لوگ بھی رو رہے تھے, لیکن عزیر بھائی باہر ہو گئے اپنے آپ سے, اور اونچی اونچی رو رہے ہیں, اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو سمود نسانترا جس کے انڈر ایشینز کنٹری آتے ہیں, وہ ان کو پہلے آبزرور بورڈ میں لے گئے, وہ بعد میں فیملی بورڈ بن گئی, اور وہ غزہ کی طرف اپنا سفر انہوں نے رواں دواں کر دیا. یہ بات بتانے کا مقصد کہ اتنا درد تھا. لوگ کہتے کہ آپ غزہ جانے جان, ہم تو رو رہے تھے شہادت کے لیے. یہ سید عزیر نظامی جو روئے وہ کس لیے, شہادت کے لیے رو رہے تھے نا, کہ ہم نے غزہ جانا ہے, ہم نے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ سب نے وعدہ وفا کیا الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی کیا جو گرفتاریاں ہیں وہ رک گئی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو فلوٹیلا کے لوگ تھے ان کو واپس دوسرے اپنے اپنے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے, صورتحال کیا ابھی؟ جو اسٹریٹجی ان کی تھی وہ کامیاب ہو گئی. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب ہر ملک کا بندہ یا شہری گرفتار ہوگا پوری دنیا میں احتجاج ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں احتجاج ہوئے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ کل گریٹا اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور سید عزیر نظامی جو پہلے الحمدللہ غازی ہیں ہمارے, وہ سائپرس میں پہنچ چکے ہیں. سینٹر مشتاق صاحب بھی 1-2 دن میں, امید ہے انشاءاللہ. ہم حکومت سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بار بار پیسفلی پریس کلب کے سامنے جا کے کہ اس میں تیزی لائی جائے. لیکن خبریں ابھی تک انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن خبریں یہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد پاکستان آ جائیں گے. اور لیکن پاکستانیوں کو تب تک ان کو پش کرتے رہنا ہے, اور باقی ممالک کے لوگ بھی اس طرح وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آخر میں بس یہ بتا دیجیے کہ کیا دوبارہ بھی ہمیں ایسا سننے کو ملے گا یا دیکھنے کو ملے گا, تاریخ دہرائے گی کہ دوبارہ پھر پاکستان سے ایسی پاکستانی غزہ کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں کہوں گا ترکی بازی لے گیا ہے. ابھی گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی گرفتاری کی خبر جیسے ہی آئی, 15 کشتیاں ترکی سے الحمدللہ فلوٹیلاز وہ غزہ کی طرف نکل چکے ہیں, اور یہ مومنٹم بن گیا ہے. اور اب پاکستان بھی, امید ہے انشاءاللہ پاکستان, ملیشیا, ترکی, یہ سارے لوگ دوبارہ ماحول بن رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ فلوٹیلا لانچ کریں گے. اور اس آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان کے لیے ایک میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہوں گا. انہوں نے ہمارے نام لے کے ٹویٹ کیے, لیکن وہ پہلے تو نام بھی غلط تھے, کچھ ایسے لوگوں کے نام جو ہمارے وفد کا حصہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی خوش آئند ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایکنالج کیا. اب چیز بڑی اہم ہے, جو انور ابراہیم ہے وہ بھی وزیر اعظم ہے. وہ کن کے وزیر اعظم ہیں؟
وہ ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ہمیں بلا کے ہمیں سینے سے لگایا, ہمیں اپریشیٹ کیا. اور سمودھ نوسانترا اور جو فلوٹیلاز, اس کا اعلان کس نے کیا؟ ان کے وزیر اعظم نے. اور آپ بھی اسی رول ماڈل کو, ان کو ہی آپ اپنائیں, اور آپ بھی اعلان کریں کہ ہم صرف گلوبل سموتھ فلوٹیلا یا اسی طرز کا کوئی فلوٹیلا لانچ نہیں صرف کروا رہے, بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہم پاک فوج بھی بھیج رہے ہیں. پاک فوج بھی ہماری ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہے. اور جیسے 1967 اور 1974 میں ہماری پاک فوج نے بڑی بہادری دکھائی, تو ہم ابھی بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح تب آپ نے اسرائیل کے جہاز گرائے, ابھی بھی اہل غزہ آپ کو پکار رہا ہے. 24 لاکھ لوگ غزہ کے اندر آپ کو پکار رہے ہیں. اور ایک مجاہد جس کے جسم کو کتا نوچ رہا ہے دیر البلا کے علاقے میں, وہ ویڈیو پچھلے 3-4 دن میں گردش کر رہی ہے, ان کے جسم درندے کھا رہے ہیں, وہ آپ کو پکار رہے ہیں. مسجد اقصی آپ کو پکار رہی ہے. تو خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائیں.